السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا اردو لیکچرر پروفیسر شاہد اقبال، اسپائر گروپ آف کالجز خانوال کیمپس۔ ویلکم ٹو کلاس۔ آج ہم اردو کے پیپر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہوگا جب بھی ہم کوئی سفر کرتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کبھی اگر ہم نے مری بھی جانا ہے تو ہم وقت اور سفر کا تعین پہلے کرتے ہیں کہ کون سے سفر سے جانا چاہیے، ہمیں کس راستے سے جانا چاہیے، کون سا ایزی ہے، کون سا راستہ ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے وقت بھی، اور اسی طریقے سے زیادہ راہ کہ کہاں سے ہم نے کیا چیز لینی ہے، ریفیولنگ کہاں سے کروانی ہے، ہوا کہاں سے بھروانی ہے۔ ایک مکمل طور پر ہم نے ایک امیج، ایک اسکیچ بنایا ہوتا ہے، یعنی پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور کامیاب شخص کی نشانی علامت یہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آج ہم اردو کے پیپر کے حوالے سے ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے بھی عزیز طلبہ طالبات ہم نے یہ ضرور اس بات کا تعین کرنا ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آیا کن کن چیزوں کو پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، اور ہر سوال کے کتنے نمبر ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہم تیاری کیے جا رہے ہیں جو کہ پیپر میں وہ آنا ہی نہ ہو، یا ہم جس پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوں وہ اس کی اتنی وہاں پر کوئی قدر و قیمت نہ ہو، جبکہ وہ 5 نمبر کا کوشچن ہو یا 2 نمبر کا ہو، ہم اس پہ تیاری کر رہے ہیں راتوں کو لگا کے۔ تو یہ ہم چھوٹا سا سیکھیں گے، بالکل ایزی ہے، ٹینشن مت لیجیے گا، اللہ خیر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچہ اردو سال دوم۔ بیٹے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حصہ معروضی، ایک ہوتا ہے حصہ انشائیہ۔ کل نمبر ہوتے ہیں 100۔ حصہ معروضی 20 نمبر، حصہ انشائیہ 80 نمبر۔ معروضی یعنی آبجیکٹو، انشائیہ یعنی سبجیکٹو۔ ٹوٹل نمبر ہو گئے 100۔ حصہ معروضی یاد رکھیے گا MCQs ہوتے ہیں، یعنی کثیر الانتخاب سوالات، جس میں 4 آپشنز ہوتے ہیں A B C D، ان میں سے ایک جو ٹھیک ہوتا ہے اس پہ ہم نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو حصہ معروضی سوال نمبر 1 ہوگا، یہ مکمل حصہ معروضی وہ سوال نمبر 1 پر ہی وہ مطلب مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 1 کے آگے پھر 4 جز ہیں۔ پہلا جز کون سا ہے؟ اسباق، یعنی حصہ نثر میں سے سوالات۔ اب حصہ نثر میں سے سوالات کس طریقے سے کہ جیسے مثال کے طور پر سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز کہ مصنف کا نام کیا ہے۔ آپشنز دی ہوں گی: سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، غلام عباس یا شبلی نعمانی۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے وہ شبلی نعمانی، تو شبلی نعمانی کا جو آپشن ہوگا اس کو ہم ٹک کریں گے۔ یہ اسباق میں سے بنتے ہیں، سبق عنوان کا بھی پوچھ سکتے ہیں، کتاب کے اندر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی۔ یہ 5 MCQs اس میں سے ہوں گے، اور 5 نمبر کا یہ سوال نمبر 1 کا الف جز وہ مکمل ہوگا۔ بے جز جو ہوگا وہ ہوگا رموز اوقاف، یعنی جس کو ہم انگلش میں آپ کہتے ہیں پنکچویشنز۔ رموز رمز کی جمع ہے، اوقاف وقفہ کی جمع ہے، وقت کی جمع ہے، جہاں رکنا ہے، رکنے کے ٹھہرنے کے رموز ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں سوالیہ انداز ہے، کہاں پر کوئی سوال اگر پوچھا جا رہا ہے، استفسار کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ کے جذبات ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ، یہ علامتیں ہیں کچھ۔ یاد رکھیں جب کوئی ایک آپ اسکرپٹ دیتے ہیں کسی کو تو اس کو کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے۔ یاد ہوگا فرسٹ ٹائم میں آپ نے مکالمہ پڑھا تھا یا لکھا تھا مکالمہ، تو اس میں آپ لکھتے تھے السلام علیکم، مثال کے طور پر ایک کریکٹر ہے راشد، السلام علیکم، ندیم کہتا ہے وعلیکم السلام، پھر راشد کہتا ہے خیریت، اداس کیوں ہو؟ تو کہیں معلوم نہیں ہوا کہ اداس کیسے ہے۔ تو آپ سوال اور ندائیہ سوالیہ کے ساتھ اس کی علامت لگائیں گے تاکہ وہ پوچھے کہ ندائیہ کی علامت اگر لگائیں گے، فجائیہ کی علامت لگائیں گے۔ فجائیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، اپنے تاثرات کے ساتھ، اپنے لہجے کے ساتھ۔ آپ نے مجھے بالفرض آپ نے مجھے کہا السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، تو آگے سے سوال پھر بنتا ہے آپ کا خیریت، اداس کیوں ہو؟ اب جب السلام علیکم کے بعد فجائیہ کی علامت لگائی ہوئی ہے، بریکٹ میں لکھا ہوگا کہ اداس لہجے میں، تو پھر وہ بات بنے گی۔ اسی طریقے سے درخواست میں آپ لکھتے ہیں جناب عالی، درخواست میں آپ لکھتے ہیں یہ علامت ہے کہ پکارا جا رہا ہے، السلام علیکم لکھتے ہیں،
یہ علامت آ گئی. السلام علیکم ندائیہ، ابے او لڑکے ندائیہ، یہ علامتیں ہیں. خیر جب ہم ڈسکس کریں گے پراپر طور پر اس میں مزید بہتری کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا، ساتھ رہیے گا. یہ ہو گیا رموز کاف. بیٹا اس کے بھی 5 MCQs ہوں گے، جیسے 5 اس کے تھے 5 MCQs اس کے. پھر آگے مطابقت کے اصول اور حروف کا استعمال. حروف کا استعمال جسے آپ انگلش میں کنجنکشن سینٹینسز کہتے ہیں. کنجنکشن اف ان اسپائٹ آف نائدر آئدر، اردو میں اگرچہ، چنانچہ، جیسے جیسے، ویسے ویسے. یہ علامات ان حروف کا استعمال کہاں پر کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یہ آپ کو سکھایا جائے گا. اس میں صرف 5 MCQs ہوں گے. مثال کے طور پر جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، آگے فل ان دا بلینکس ہوگی، خالی جگہ دی ہوگی، آپشن دی ہوگی، جوں جوں، ویسے ویسے، جیسے ہی، اگرچہ. اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا ویسے ویسے دل کی دھڑکن بڑھتی گئی. اس طریقے سے 5 آپشنز ہوں گے، اس میں 5 MCQs ہوں گے. اس طریقے سے مطابقت کا اصول بھی کہ فعل، فاعل، مفعول کیسے آئے گا. کہ مثال کے طور پر میز پر ایک قلم، ایک کتاب اور 2 گلاس رکھے ہیں. آخر میں 2 گلاس آیا، 2 گلاس رکھے ہیں. اگر میں کہوں یہی بات، یہی فکرہ کہ میز پر 2 گلاس، ایک قلم اور 2 کتابیں رکھی ہیں، اس کا استعمال ہے. 5 نمبر کا ہوگا، یہ دونوں ملا کے ہو گئے 5 نمبر. پھر آ گیا دال جز، مصادر کا امدادی افعال کے طور پر استعمال. امدادی افعال نام سے ظاہر ہے، لفظ سامنے پتہ چل رہا ہے کہ وہ فعل جو مدد کرتا ہے، وہ فعل جو مدد کرتا ہے اصل فعل کی. یعنی مصدر کو ہم نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے. جیسے ایک مصدر آ گیا سکنا، وہ یہ کام کر سکتا ہے. اصل فعل آ گیا کر سکتا ہے، سکنا مصدر سے. یہ آ گیا امدادی فعل، یہ اصل فعل آ گیا، یہ اصل فعل آ گیا، وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو سکنا مصدر سے امدادی فعل. اس طریقے سے یہ بھی 5 MCQs ہوں گے. بہت ایزی ہیں، 5 MCQs ہوں گے. بٹ یہ 5 رموز کاف، یہ 5 مطابقت کے اصول، دال جز جو 5، یہ 20 نمبر ٹوٹل معروضی کے پورے ہو گئے. بہت آسان ہے. تھوڑا سا ایک دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا. اور یہ فری کے نمبر ہے. تھینک یو. ابھی ہم آتے ہیں پھر اب حصہ انشائیہ کی طرف. حصہ انشائیہ یعنی سبجیکٹو. سوال نمبر 2 وہ ہے سوال نمبر 1، یہ ہے سوال نمبر 2. اب سوال نمبر 2 کے بھی 2 جز ہیں. پہلا جز کون سا ہے؟ نظم کے اشعار کی تشریح. آپ کے جو درسی کتاب آپ کو سرمایہ اردو آپ کے پاس ہے، اس میں جو نظمیں شامل ہیں اس کے اشعار کی تشریح. یاد رکھیے گا کہ 2 شعر ہوں گے، 2 اشعار دیے جائیں گے، دونوں کی تشریح کرنی ہوگی، ایک ہی نظم میں سے ہوگی. اس لیے شاعر کا نام لکھیں گے، نظم کا عنوان لکھیں گے. شاعر کا نام 1 نمبر اس کا، نظم کا عنوان 1 نمبر اس کا. اور 2 شعر ہوں گے 4 جمع 4 کے، اور یہ 8 یہ ہو گئے، 8 9 10 اور ٹوٹل نمبر ہو گئے 10. یعنی نظم کے اشعار کی تشریح کے 10 نمبر ہو گئے. پھر بتا رہا ہوں آپ کو ایک ہی نظم میں سے 2 شعر ہوں گے. آگے بیٹا آ گیا غزل کے اشعار کی تشریح. غزل ایک ہی غزل کے 3 شعر. اچھا میں اس لیے آپ سے میں کلیئر کر رہا ہوں بار بار ایک ہی 9th اور 10th میں ایک شعر آتا تھا، مطلب ایک نظم سے ایک غزل سے. جس طریقے سے فرسٹ ٹائم میں آپ نے پڑھا کہ یہاں پر مطلب ایک ہی غزل ایک ہی نظم سے اشعار، اس طریقے سے یہ ہوں گے. اکثر بچوں کو کنفیوژن رہتی ہے، اس لیے بار بار بتا رہا ہوں. غزل کے اشعار کی تشریح پھر میں لکھ رہا ہوں ایک ہی غزل کے 3 شعر ہوں گے. یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، نوٹ کر لیں آپ بھی اپنے رجسٹرز پر. 3 اشعار ہوں گے ایک ہی غزل کے، اور شاعر کا نام ہوگا. یہ 3 اشعار جو ہوں گے آبویسلی 3 جمع 3 جمع 3، یہ ہو گئے 9 نمبر. 1 نمبر شاعر کا نام، ٹوٹل نمبر ہو گئے 10. 10 نمبر نظم کا عنوان، نظم کے اشعار کی تشریح، اور 10 نمبر غزل کے اشعار کی تشریح. سوال نمبر 3 نثر پارے کی تشریح. آپ کے اسباق جو دیے ہوئے ہیں اس میں سے اسباق میں سے نثر پارہ، اقتباس جسے کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں پیراگراف بھی کہتے ہیں.
تو نثر پارے کی تشریح ہوگی. 2 نثر پارے دیے جائیں گے، ان میں سے ایک کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی. نثر پارے کی تشریح کریں گے آپ، یہ ہوگی بیٹے نثر پارے کی تشریح 10 نمبر کی، سیاق و سباق 3 نمبر کا، سبق و عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر. 10 اور 3 13 اور 1 14 اور 1 15 ٹوٹل نمبر، کل نمبر اس کے 15 یعنی 15 ہو گئے. تشریح کے لیے آپ اس میں ریفرنس آپ لکھیں گے، حوالہ جات آپ دیں گے. حوالہ جات کے لیے لازم نہیں ہے کہ صرف اشعار ہی لکھیں گے آپ، کسی آیت کا ترجمہ، کوئی بھی ریلیٹڈ، کوئی حدیث کا ترجمہ، کسی کا قول یعنی اقوال زرین جسے آپ پڑھتے ہیں، سنہری باتیں پڑھتے ہیں آپ مختلف مفکرین کی، مشاہیر کی، وہ آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. اشعار کوٹ کر سکتے ہیں، کوئی مصرع کوٹ کر سکتے ہیں، کوئی واقعہ کوٹ کر سکتے ہیں مثال دینے کے لیے، حوالہ دینے کے لیے. تو 10 نمبر کا ہوگا. یہ اس کا پیج آپ لکھیں گے کم از کم، اس کے تشریح کے جو بنیں گے وہ بنیں گے 2 سے 2.5 پیج. یہ تھوڑا سا واپس جاتا ہوں نظم کے اشعار پر. نظم کے اشعار کریں گے آپ ہر شعر 1.5 پیج پہ، یہ نوٹ کر لیجیے گا. 1.5 پیج لکھ بھی دیتا ہوں، 1.5 صفحہ ایک شعر کا. اسی طریقے سے غزل بھی 1.5 صفحہ 1.5 سے 2، ٹھیک ہے، ایک شعر پر. اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے. سوال نمبر 3 ہم کر رہے تھے، تشریح جو ہے یہ 2.5 پیج، 2.5 صفحات تشریح کے لیے، اور سیاق و سباق 10 سے 11 لائنیں یا سطریں بیٹے یہ سیاق و سباق کے لیے. سبق و عنوان تو 1 نمبر اور مصنف کا نام 1 نمبر ایسے ہوگا. یہ 15 نمبر اس طریقے سے مکمل ہوں گے. سیاق و سباق یاد رکھیے گا، جو نثر پارہ دیا گیا ہے، تشریح طلب نثر پارہ کیا بات کی ہے اور مصنف نے اس کے بعد کیا بات کی ہے، یہ بالکل آسان. آپ غور سے چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، بہت آسان ہے. اور یہ فری کے نمبر ہے، خاص طور پر سیاق و سباق. سیاق و سباق کو بچے ٹینشن لیتے ہیں، لیکن فری کے نمبر ہے. 3 نمبر ہے، صرف کتنے نمبر کاٹے گا، تو اس لیے ایزی ہو کے جو سبق مینشن ہے کتاب میں اسی کا مختصراً بیان کرنا. اس کو کچھ غیر متعلقہ باتیں لکھی ہوتی ہیں سبق میں، اسی کو مختصراً بیان کرنا ہے. بالکل آسان ہے. پھر آگے سوال نمبر 5، یہ بھی نظم کا خلاصہ، یہ ہوتا ہے 5 نمبر کا. شاعر کا نام کی آپشن نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا کہ شاعر کا نام بھی لکھیں. لکھنا چاہیے، اچھا امپریشن پڑتا ہے. اگر نہ لکھیں تو نمبر کٹتا نہیں ہے، لیکن غلط نہیں لکھیں گے بالکل بھی آپ. اچھا، اس میں بھی میں آپ کو یہ لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر نظم حمد ہے، نظم نعت ہے، وہ ہم تقریباً میرے خیال میں 3rd کلاس یا 4تھی کلاس، 3ری کلاس یا 4تھی کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہر کلاس میں حمد بھی پڑھ رہے ہیں، نعت بھی پڑھ رہے ہیں، حمد بھی پڑھ رہے ہیں، نعت بھی پڑھ رہے ہیں. تو بیٹے آپ کے نصاب میں 2nd ایئر میں جو نظم حمد لکھی ہوئی ہے، جو اس میں اشعار ہے، جو بیان کیا گیا ہے، جو موضوع بیان کیا گیا ہے، اس طریقے سے نظم بھی جو بیان کیا گیا اسی کو ڈسکس کرنا ہے. نہ کہ جو ہم نے حمد پڑھی ہے پہلے، جو نعت پڑھی ہے اس پر یا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف شروع کرنا. یاد رکھیں دونوں ہستیوں کی، اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم شروع ہو جائیں، دنیا میں جتنا پانی ہے اگر اس کو روشنائی بنا لیا جائے ختم ہو جائے گا. جتنے درخت ہیں، جنگلات ہیں، اگر ان کو قلم بنا لیا جائے ختم ہو جائیں گے. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی تعریف اور توصیف ختم نہیں ہوگی. اس لیے آپ کی آسانی کے لیے جو درسی کتاب سرمایہ اردو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں جو حمد لکھے ہیں، جو نعت لکھے ہیں، جو بھی نظم اسی کو ڈسکس کرنا ہے، اسی کو ان شارٹ بیان کرنا، مختصراً بیان کرنا ہے. 5 نمبر کا ہوتا ہے. اس کی لینتھ کتنی ہوگی؟ 8 لائنیں، 10 لائنیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں 8 لائنیں 10 لائنیں. اب آپ کے نصاب میں اگر آپ نظم کھول کے دیکھیں، نظم پورشن جو ہے، اب ایک نظم کے 6 شعر ہیں، اب ایک نظم 2 پیجز پر ہے، تو میں اگر اس میں کہوں کہ 8 لائنیں 8 لائنیں تو بنتی نہیں. تو صرف یہ سمجھانے کے لیے اگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ صرف 8 لائنوں میں خلاصہ پورا کر دیں تو قطعاً نہیں ہوگا. تو بس نظم جو ہے اس کو مختصراً اہم نکات کے ساتھ نثری انداز میں بیان کر دیں، یہ خلاصہ ہے، سمپل. سوال نمبر 6، مضمون بہت اہم.
اور جس کو مشکل بھی سمجھا جاتا ہے. مشکل اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی لینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل ہمارے ہاں اردو لکھنے کا رواج ختم ہو گیا تو یہ لکھا نہیں آتا. بیٹا اس کے لیے یاد رکھیں کہ یہ سوال پیپر میں آپ نے سب سے آخر میں کرنا ہے, سب سے آخر میں, اور اس کے لیے آپ کے پاس 40 سے 45 منٹ ہونے چاہیے. 40-45 منٹ آپ نے لکھنا ہے, خوب لکھنا ہے. میں نے ڈسکس کیا تھا وہ واٹس ایپ گروپ میں بھی کہ 3 پورشن اس کے بنانے. ایک ہے تمہید, پھر ہے نفس مضمون, اور پھر ہے محاصل. یہ 3 آپشن اس کے پورشن بنانے ہیں آپ نے. 20 نمبر کا یہ مضمون ہوتا ہے. تمہید جو عنوان دیا گیا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے, جیسے سائنس انگلش میں واٹ از سائنس, دہشت گردی کیا ہے, منشیات کیا ہے, نشہ کیا ہے, اس کو ڈسکس کرنا, اس کی ڈسکس کرنا, اس کی تعریف بیان کرنا. 5 نمبر کا مطلب یہ سمجھے اس کو اتنا سا لکھنا ہے 1.5 پیج پر بس. پھر نفس مضمون, اس کو آپ نے پورا ڈسکس کرنا ہے دلائل کے ساتھ, حوالہ جات کے ساتھ. کون کیا کہتا ہے, دہشت گردی نے کے حوالے سے کس نے کیا بات کی ہے, اسلام میں کیا بات کی ہے, قرآن نے کیا بات کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی ہے, خلفاء راشدین میں سے کسی نے بات کی ہے, مشاہیر اسلام میں سے کسی نے کوئی بات کی ہے, یا فوراً مغربی جو بھی مفکرین ہیں دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بھی ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس نے اس پہ جو ڈسکس کیا ہے, جو حوالہ دیا ہے, کبھی ریفرنس دیا ہے, کچھ بھی, وہ آپ نے اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور محاصل آخر میں نتیجہ آ گیا. مزید آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی مواصلات کی جدید ذرائع آپ کے یہاں ایک چیپٹر ہے, میں لکھ بھی دیتا ہوں. بیٹا یہ چیپٹر اپنے صاحب میں ہے, سیکنڈ ایئر کے نا, اس پہ بھی دیکھیں نا تو مواصلات کہاں سے شروع ہوئی, یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہاں سے شروع ہوئی. شروع سے تمہید باندھی, پھر اس کا نفس مضمون کہ کیا آیا, ٹرانسمیٹر, ٹرانزسٹر, موبائل, کمپیوٹر, نیٹ, سارا کرتے کرتے آخر میں کیا آیا, محاصل, کہ ابھی ختم نہیں ہوا بھی اور ابھی بہتری آ رہی ہے. میں ایک تفصیل سے تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. باقی مزید جب ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے تو پھر یا جیسے حالات ہوتے ہیں آپ نے بس ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے, آپ کو سارا کچھ سمجھائیں گے. سوال نمبر 7 آخر میں آتا ہے. سوال نمبر 7 وہ ہے خط یا آپ بیتی. آپ بیتی آپ کو یہ نیا لفظ ہوگا. آپ بیتی کہتے ہیں آٹو بایوگرافی یا خود نوشت, اپنی کہانی, ایک میز کی کہانی. اگر میز کو زبان مل جائے تو یہ کیا بتائے گا کہ یہ میز میں کیا تھا, کہاں سے بنا, میں ایک شیشم کی لکڑی کا درخت کا حصہ تھا, مجھے وہاں سے کاٹا گیا, مجھے ترخان وہاں لے گیا, مجھے پالش کیا گیا, مجھے یہ شکل بنائی گئی. پھر جب نیا تھا تو مجھے بڑی کیئر کی جاتی تھی, قدر کی جاتی تھی, روزانہ کپڑا مارا جاتا تھا. پھر ایک دن کیا ہوا, بچے نے گرا دیا, میں ٹوٹ گیا. اچھا یہ ساری میری زبان میں نہیں, اس کی زبان میں ہوگی. اس وقت لکھاری نے یعنی آپ نے, لکھنے والے نے, وہ ٹیبل بن جانا ہے. ایک پرانا کوٹ ہے, اس وقت میں نے ایک کوٹ بن جانا ہے کہ میں ایک کوٹ مطلب کس طریقے سے بنا کیا, اور میرا اول سے لے کے آخر تک یعنی آغاز سے اختتام میرا کیسے ہوگا, اس کی زندگی کیسی ہے. یہ آپ بھی تیسری سے بڑی آسان اور کہانی ٹائپ ہوتی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ بھی دیکھیے گا ذرا غور سے. اور خط آپ پہلے بھی لکھتے آ رہے ہیں, آپ بیتی ہے یہ 10 نمبر کی ہوتی ہے. خط کا آپ کو پتہ ہے وہ نفس مضمون, 5 نمبر نفس مضمون کے ہوتے ہیں, 5 نمبر اس کے اسکیچ کے ہوتے ہیں. اچھے مطلب نمبر اس میں آ جاتے ہیں, لیکن اگر یہ اچھا لکھا ہو تو اس میں بھی بہت اچھے نمبر آ جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 2 سے 2.5 پیجز پر, اور یہ آپ کو پتہ خط جو ہے یہ وہی نفس بنا اسکیچ ہو گیا اور نفس مضمون ہو گیا 1 سے 1.5 پیج پر. اس میں پھر خط میں آتے ہیں آفیشیل خط ہوتا ہے اور نان آفیشیل خط ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے وہ مزید ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اور تو اس میں کوئی بات بتانے والی نہیں ہے. کوئی پوچھنا ہو تو ضرور میسیج میں پوچھ سکتے ہیں, کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہوں گے, اس میں سے پوچھ سکتے ہیں آپ, ہم حاضر ہیں. تو اسٹے ٹیون, اپنا خیال رکھیے گا, گھروں پر رہیں, سیو رہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.